کب دماغ آئے گا؟ آپ کی بچیاں دوا کھا رہی ہے، ایک طرف وہ دوا کھا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ اس کو علاج کروانے کی دوا کھلا رہے کہ دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے۔ میں کیا کہوں آپ کو، کیسے بتاؤں؟ آپ اس کو کچھ اور دوا کھلا رہی ہیں اور وہ ہر ہفتے ہر مہینے کچھ اور دوا کھا رہی ہے، دوسروں کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے اور ٹہلنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اپنی زندگی کو بھی پاک اور صاف بنائیے، اور اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے تو اولاد کی بھی صحیح پرورش کیجیے، ایمان کی پرورش کیجیے، قرآن کی پرورش کیجیے، اسے سیرت بتائیے، اسے شرم و حیا بتائیے، اسے دو باتیں، ایک یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے نا تو اس زندگی کی قدر کریں، اگر اللہ رب العزت نے عمر دی ہے نا تو عمر کی قدر کریں، جوانی دی ہے تو جوانی کی قدر کریں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ سب ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، بہت ساری آپ کی دوست، آپ کی سہیلی، آپ کی رشتہ دار ہوگی جن کو آپ کی اتنی جوانی نہیں ملی، لڑکپن میں چلی گئی، جوانی کے شروعات میں چلی گئی، جوانی میں چلی گئی، آپ کی اتنی عمر نہیں ملی، اور آپ کو عمر اگر ملی ہے تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ آپ ایسی کو بھی جانتی ہیں جنہوں نے اپنی عمر میں خوب گناہ کیا، وہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور آپ ایسی کو بھی جانتی ہیں جس نے بہت اچھی طرح سے زندگی گزاری اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ فیصلہ تو اللہ فرمائے گا کہ جو اچھا کر کے گئی ہے ہم آپ بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور کل کو قبر میں بھی اس کا اللہ اس کی روح کو اور اس کے جسم کو چین و سکون میں رکھے گا، اور میدان محشر میں بھی اس سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر جو جوانی کے عمر میں اور ادھیر عمر میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑی اور اپنے عمر کو اور اپنی زندگی کو بس یوں ہی بیکار اور کھلونا سمجھا، یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ آج جوان ہیں، ادھیر ہیں، سب کچھ ہیں، مگر پردے کا اہتمام نہیں ہے، چال چلن ٹھیک نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، کوئی بھی دروازے پہ آ جائے، کسی بھی چیز کا بیچنے والا آ جائے، نہ کپڑا جسم کے اوپر ہوتا ہے، نہ آنچل جسم کے سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ دوپٹہ کسی کا گردن اور سینے اور کلیجے کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ بے حیائی برہنگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آپ بڑی عورتوں کا آپ بڑی عورتوں کا یہ حال ہے، کیا جواب دیں گی اللہ کو؟ کیا جواب دیں گی؟ تھوڑا سا ہنس کر کے، تھوڑا سا بول کر کے، تھوڑا سا کچھ کر کے، اٹک کے مٹک کے، دو چار روپے آپ نے کم کروا لیا کسی سے تو کیا کروا لیا؟ اپنی آخرت کو تباہ کر کے، اپنی عزت کے اوپر گندی نظر ڈلوا کر کے، اپنی جسم اور عزت کو داغدار کروا کر کے کیا کروا لیا آپ نے؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ میں جذبات میں نہیں بولتا، یہ میں غصے میں نہیں بولتا، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، اور جن کی وجہ سے دنیا میں آپ کو سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو قسم قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے نا، جو امراض آپ کے گھر میں ہیں، یہاں یہ درد، وہ درد، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے یہ بے پردگی اور بدنگاہی کا ذریعہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو زندگی، اس کی حفاظت کیجئے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد جیسی قیمتی نعمت دیا ہے نا، تو اس کی صحیح پرورش کر لیجئے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد نیک ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اولاد گناہگار ہے اور اولاد اگر بد کردار ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ، جب تک یہ اولاد زندہ رہے گی اور پھر ان اولادوں کی نسلیں زندہ رہے گی اور وہ گناہ کرتی رہے گی، آپ کو اس کا وبال ملتا رہے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک طرف تو بڑوں کے حال کو دیکھتا ہوں، آپ کو آپ کی کوئی فکر نہیں، دوسری طرف آپ کی جو اولادیں ہیں، آپ کی جو نسلیں ہیں، ان کے اتنے برے ریکارڈ ہے اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ آج صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا اور باہر گیا تو صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں کل جو سے ویڈیو دیکھا ہوں فلاں 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 محلے کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے آج دیکھا؟ میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں، اب میں ایک جملہ اور آپ کو کہوں، آپ کو حیرت ہوگی لیکن برا نہیں مانیے گا، اس قسم کے برائی میں آپ کا یہ سامنے والی جو گلی ہے نا، یہ گلی کا کونا اور اس طرف کا کونا، یہ دو جگہ زیادہ ہائی لائٹ ہے، جہاں کی 12 سال 14 سال 13 سال کی لڑکیاں بھی اور بڑی عمر کی عورتیں بھی اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اور وہ دکھایا کہ کوئی برتھ ڈے کی پارٹی ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ٹیچر ڈے کی پارٹی ہو رہی ہے، وہاں آپ کے محلے کی، آپ کے گھر کی بچی اور لڑکی ہے اور کئی ہے، اور پھر وہاں پہ وہ بہترین طریقے سے، یہ نہیں کہ وہ پارٹی ہو رہی ہے تو صرف ڈانس ہو رہا ہے اور مستی ہو رہی ہے، نہیں، وہ لڑکا اس کو گود میں اٹھا رہا ہے، گود میں اٹھا کے ڈانس کر رہا ہے، اور یہی نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، چما چاٹی سب چل رہا ہے۔ میں کیا عرض کروں، یہ سب آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے۔ آپ کا اولاد کو پڑھانے کا نشہ سوار ہے،
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے بچوں کے اسکول میں، کالج میں، کوچنگ میں جب کوئی فنکشنز ہونا، آپ پیسے دے دیجئے. اگر 100 روپے مانگے آپ 200 روپے دیجئے، لیکن آپ یہ کہیے کہ میری بچی نہیں جائے گی فنکشن میں، میری بچی نہیں جائے گی پروگرام میں. یہ آپ کہیے. یہ میں کس درد سے کہتا ہوں، میں کیوں چیخ رہا ہوں، کیوں چلا رہا ہوں؟ نہیں سمجھ میں آتی آپ کو یہ بات. آپ کے 12 سال 14 سال کی بچی گناہوں کے اتنی دور تک نکل چکی ہے اور اتنے حدوں کو پار کر چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. آپ کو اولاد جیسی نعمت ملی ہے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی، آپ نے بھیج دیا. اور وہ جو گود میں اٹھائے ہوا ہے وہ بھی غیر ہے، ایک اپنی قوم کا بھی نہیں ہے. وہ یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب میری یوں ہی جذباتی باتیں نہیں ہوتی ہے. میں بارہا میں نے کہا کہ میں ہمیشہ وہ باتیں کہتا ہوں اور اس درد سے کہتا ہوں جس کو میں دیکھتا ہوں، جس کو میں سنتا ہوں، جس کی ثبوت ہوتی ہے، اس میں باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا ہے آپ کو، آپ بات سمجھتی نہیں ہے. اپنی بچی کو بچیوں کے ساتھ مت جانے دیا کیجئے. یہ آپ کی بچی جو دوسری بچی کے ساتھ جاتی ہے نا، یہ وہی ساری بچی ساری سیٹنگ کر کے رکھتی ہے. وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگاتی ہے اور آپ کی بچی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگاتی ہے. اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فلانیہ کے ساتھ گئی ہے اور فلانیہ کے ساتھ گئی ہے. کب عقل آئے گی؟ کب دماغ آئے گا؟ آپ کی بچیاں دوا کھا رہی ہے. ایک طرف وہ دوا کھا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ اس کو علاج کروانے کی دوا کھلا رہے کہ دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے. میں کیا کہوں آپ کو، کیسے بتاؤں؟ آپ اس کو کچھ اور دوا کھلا رہی ہیں اور وہ ہر ہفتے ہر مہینے کچھ اور دوا کھا رہی ہے دوسروں کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے اور ٹہلنے کی وجہ سے. کیا ہوگا آپ کی بچیوں کا حال؟ کیا ہوگا آپ کے گھروں کا حال اور آپ کا حال؟ تو اپنے جان و مال کی، عزت و آبرو کی فکر کیجئے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اپنی زندگی کو بھی پاک اور صاف بنائیے. اور اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے تو اولاد کی بھی صحیح پرورش کیجئے، ایمان کی پرورش کیجئے، قرآن کی پرورش کیجئے. اسے سیرت بتائیے، اسے شرم و حیا بتائیے، اسے عزت و آبرو بتائیے، اسے ایمان کی قیمت بتائیے. ورنہ یاد رکھیے گا، زندگی سے جانا ہے چلے جائیے گا، لیکن میں نے پہلے عرض کیا جب تک آپ کی یہ بیٹی باقی رہے گی اور اس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے رہیں گے، وہ اسی قسم کے ہوتے رہیں گے. میں یہ بات بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جب میں نے سروے کیا نا تو کئی بچی کی خبر ایسی ملی جس بچی کی ماں نے پہلے ایسی غلطی کی ہے، جس بچی کی ماں نے بھاگم بھاگی کیا ہے، جس بچی کی ماں نے پکڑا دھکڑی کر کے بیاہ کیا ہے، آج اس کی بچی کا بھی وہی حال ہے. یہ سب باتیں میں یوں ہی نہیں کرتا. اس لیے آپ اچھی بنیں تاکہ آپ کی اولادیں بھی اچھی بنیں اور آپ کی اولادوں کی اولادیں بھی اچھی بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. استغفار پڑھ لیجئے، دعا کر لی جائے.